السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اگر آپ اس چینل پر آ گئے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں دوسروں تک۔ ثواب کے نیت سے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ باتیں میاں بیوی کے تعلق سے میں آپ کے بیچ رکھنے والا ہوں، تو بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ قرآن حدیث کی روشنی میں چھوٹی سی باتیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ اس کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں اس وقت جب سسرال میں ایک بیوی آتی ہے اور اپنے طریقے سے وہ رہنا چاہتی ہے؟ جی نہیں، آپ کو شادی شدہ زندگی جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ مرد اور عورت جو ہے ایک دوسرے کا لباس ہے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ نے کتنی خوبصورت چیز، کتنا خوبصورت جوڑا اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور سارے رشتوں سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ اللہ رب العزت نے بنایا۔ یہ ہم سب کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آج جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے رشتے دن پر دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج لوگوں میں وہ محبت نہیں رہی، اس رشتے میں وہ محبت نہیں رہی، کسی بھی رشتے میں، چاہے بھائی بہن کا ہو، بھائی بھابھی کا ہو، میاں بیوی کا ہو، ساس سسر کا ہو، یا مطلب کہ کسی کا بھی رشتہ ہو، رشتے میں جو ہے کمزوریاں اور نا اتفاقی پیدا ہو رہا ہے دن پر دن، ڈے بائی ڈے۔ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کے پیچھے کارن کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا۔ چلو 100% نہیں، 50% تو مان لیتے کم سے کم، کہ اللہ رب العزت جب فرمانا کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ شادی کے بعد اب یہاں پر جو ہے نا اتفاقی کہاں پہ پیدا ہوتی ہے کہ شادی کے بعد جو ہے بیوی اپنے طریقے سے یا اپنے میکے والوں کے طریقے سے اپنے سسرال میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اپنے سسرال والوں کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا، اپنے شوہر کے مطابق۔ آپ کو اپنے شوہر میں اپنی خوشی ڈھونڈنی ہوگی، ان کو راضی خوشی کر کے یا کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ کہ ناراض کر کے۔ جو ان کو ناپسند وہ کام مت کریں، کیونکہ جنت اور دوزخ کا راستہ جو ہے شوہر سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کی قدر کریں، ایک شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی پوری ذمہ داری کو نبھائیں۔ مگر ہم نے اکثر ایسا دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے شادی شدہ زندگی 2 سال سال بھر شادی ہونے کے بعد ٹھیک رہتا ہے، اس کے بعد اس میں درار پیدا ہونے لگتا ہے، اور اس کے پیچھے ریزن زیادہ تر ہوتے ہیں میکے والے، لڑکے کے سسرال والے، یا کچھ جگہ لڑکی کے بھی سسرال والے ہوتے ہیں۔ تو ایک بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا ہمارا شوہر ہے، اس سے بڑا اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد ہی سب کی ذمہ داری ہے ہمارے گھر پہ، نند اور دیور اور جو بھی ہیں ساس سسر۔ آپ کے شوہر کی خوشی کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا ہوگا، تب جا کے آپ جنت کے مستحق ہو پائیں گے۔ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر میرے بعد جو ہے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ شوہر کو ہوتا۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ میرے بعد اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو شوہر کے آگے سجدہ کرنے کا حکم بیوی کو دیا جاتا۔ اس لیے بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہاں مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، عورت کو حاکم نہیں بنایا۔ گھر کا گارجین کس کو بنایا؟ اللہ رب العزت مرد کو، کہ ذمہ داری ہے نان و نفقہ و سکنا، روٹی کپڑا اور مکان کی ذمہ داری کس کو دی؟ مرد کو۔ تو ایک شوہر کے بھی ایک بیوی کو قدر کرنی چاہیے کہ نہ جانے کس قدر اور دنیا سے دھکے کھا کر، باس کی مطلب کہ اونچی آوازیں سن کر، کسی کا گالی گلوچ سن کر کے کس طریقے سے وہ کما کر کے لاتا ہے، آپ نہیں جانتے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کتنی محنت مشقت سے، اور کتنی مینٹلی مطلب کہ وہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہسبینڈ آپ کو مل جائیں گے، اور پھر بھی ان کو ناخوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں، بیوی ہماری قدر نہیں کرتی۔ تو ایک بیوی کو بھی چاہیے کہ اس بات کو سمجھے اور قدر کریں کہ شوہر اپنی کتنی محنت و مشقت سے آپ کی گھر کی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، تو آپ بھی نبھائیں، ان کا ساتھ دیں، تبھی گھر آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ خوشحال زندگی گزرے گا اور بچوں کی زندگی بہتر ہوگی۔
نہیں تو میاں بیوی کی نہ اتفاقی میں بچوں کی زندگی کیا ہو جاتا ہے، بچوں کا زندگی کامیاب نہیں ہو پاتا، جس طریقے سے ہم بچوں کو بنانا چاہتے ہیں نہیں ہو پاتا، برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ہماری کوشش تھی، جو مجھے لگا کہ نہیں اس پر ایک ویڈیو بنانی چاہیے شارٹ کٹ، تو میں نے بنایا۔ اگر آپ کو جو بھی اچھا لگتا ہو تو کمنٹس میں ضرور آنسر دیں، اور لائک شیئر دوسروں تک ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔